ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. کیا نام تھا؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا قصہ مشہور بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں وہ مشہور کی واقعہ. اس واقعے میں ایک بہت اچھی سیکھ ہے. اچھا میں تم لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے، کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کا انسان ہو وہ اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، نکارتا نہیں. کیا؟ موت. کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں یہ سچائی کوئی مذہب والا انکار نہیں کرتا کہ یہ موت کسی کو بھی پتا نہیں کہ کب کس کی آنی ہے، کب کس کی موت آنی ہے. اس کو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہمیں نہیں پتا. اتنا بڑا گیانی ہو، پرم گیانی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، حضرت ہو، بہت بڑے فادر ہو، بہت بڑے پاپ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ بھئی میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے اور اس کا کبھی بھی آ جانا یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، کوئی بھی. یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت کوشش کرتی ہے کہ ہم نہ مریں. اس کے لیے یہ طریقہ کار، وہ طریقہ کار، میڈیکل سائنس، خود کے اوپر دھیان دینا، کھانے پینے پہ دھیان دینا، بھاگ دوڑ کرنا، ایکسرسائزز کرنا. ارے کچھ بھی کر لو یار، کچھ بھی کر لو. موت ہے نا، موت، اس کو تو بس بہانا چاہیے. موت کو کیا چاہیے؟ بہانا چاہیے. اس سے نہ جوڑ کے میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اکثر میں اپنے خاص لوگوں کو بتاتا ہوں، تم لوگوں کو بھی بتا دیتا. سنو ایک واقعہ نا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سننے سے پہلے اس کو سنو. اللہ عالم الغیب والشہادہ، اس کو سب پتا ہے، سب کچھ پتا ہے. اب اللہ چاہتا تو یوں پیدا کرتا، یوں موت دے دیتا. اور اللہ چاہتا تو بغیر کسی بہانے کے ایسی موت دے دیتا. ہاں بھائی ہارٹ اٹیک آیا، انسان نکل لیا، ہاں برین سٹروک، مر گیا. بھاگتے بھاگتے سانس پھول گئی، اتنی پھولی کیا وہ سانس ہی نہیں لے پایا، نکل گیا. کچھ بھی بہانا، بیٹ لگ گئی، بال لگ گیا، گر گیا، شوق لگ گیا، بستر پہ بہت کھایا تھا، موٹا ہو گیا، پھونک گیا، مر گیا. کچھ بھی بہانے ہیں نا بھائی موت کے لیے. اللہ بغیر بہانوں کی موت کیوں نہیں دے؟ کیوں؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک پورا قصہ ہے، پورا قصہ ہے حقیقت کا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مٹی منگوائی اور دنیا کے ہر حصے کی مٹی منگائی. کالی، گوری، یہ وہ، لال، پیلی، چکنی، کھربوری، ہر طرح کی مٹی اللہ نے منگا کے اور پھر سب کو مکس کر کے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا پتلا بنایا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب مٹی لینے کے لیے بھیجا سب سے پہلے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں 4 رسول ہیں سب سے بڑے، 4 سب سے بڑے رسول. انسانوں میں جو نبی ہوتے نا، نبی 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش. ان کے بعد تمام صحاباؤں سے بھی بڑا ان 4 فرشتوں کا مرتبہ ہے. وہ 4 فرشتے یاد رکھنا، تمام صحابہ سے بڑا ان کا مرتبہ ہے. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. اب یہ جو ملک الموت ہے نا، عزرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے.
ٹھیک ہے نا. وہ ہے نا وہ عیسائی مذہب سے ایک چیز آ گئی کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ پتہ نہیں ڈراؤنی سی صورت ایسے اس میں مطلب ایک ہوڈی ٹائپ کا کچھ پہنا ہوتا ہے پورا نیچے, یا پھر ایسے ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس میں آگے ایسے چاند نما ایک ہتھیار ہوتا ہے. موت کے فرشتے کو نا اللہ تعالیٰ نے کچھ روپ دیے ہوئے. نیک لوگوں کی روح وہ نیک اچھے بہت خوبصورت شکل میں نکالتا ہے, برے لوگوں کی بہت خوفناک شکل میں نکالتا ہے. لیکن یہ خوفناک شکل جو بنائی ہوئی ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں بھی. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے جب مٹی اٹھانی چاہی نا تو وہ زمین رو پڑی, بڑی منت بڑی سماجت, مت لے کے جاؤ, اس سے میں جانتی ہوں کہ انسان بنے گا, پھر انسان گناہ کرے گا, پھر گناہوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ مجھے ہی حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ تو اس کو دبا, میں اس کو دباؤں گی. ہے نا حدیث میں کہ زمین ایسے دبائے گی کہ آپ کی پسلیاں یوں ایک دوسرے کے پار ہو جائے گی. تو مجھے میری ہی مٹی کو عذاب کے طور پہ اللہ کے حکم دبانا پڑے تو مت لے کے جاؤ, اس کو پلید مت کرو. یہ گناہ گار, یہ گناہ کرنے والا پیدا ہوگا. اکثریت اس کی گناہ کرے گی, سب نہیں, اکثریت اس کی گناہ کرے گی. اس کو مت لے کے جاؤ, مت لے کے جاؤ, مت لے کے جاؤ. اس کے رونے پہ اتنا روئی, اتنا پیٹی, اس کو بڑا مطلب رحم آ گیا. وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے واپس گئے اور کہا کہ یا اللہ مجھ سے تو نہیں ہو پایا. اس کے رونے پہ, اس کو پیٹنے پہ مجھے بڑا رحم آ گیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سائڈ ہو جاؤ. انہوں نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کریم نے میکائیل علیہ السلام آئے, سیم چیز, روئی دھوئی تو واپس چلے گئے. اللہ بڑا رحم آیا, اللہ روحی اس انداز میں رہی تھی, بڑا رحم آ گیا مجھے. اسرافیل علیہ السلام آئے, سیم چیز. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کس کو؟ یہی جن کو ہم ملک الموت, ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. عربی میں فرشتے کو کیا بولتے ہیں؟ ملک. فرشتوں کی جمع ہوتی ہے, جیسے فرشتوں ہیں, فرشتہ کی جمع فرشتوں, تو ملک کی جمع ملائکہ, ملائک بھی بولتے ہیں ملائکہ. تو اسرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے مٹی اٹھانی چاہیے, بہت روئی, بڑی منت سماجت, یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, وہ ہوگا یہ ہوگا, مت لے کے جاؤ, بخش دو مجھے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے بڑا رحم آ رہا ہے, تیرے رونے پہ مجھے رونا آ رہا ہے, مگر بات یہ ہے ایک طرف تیرے میرے جذبات ہیں, ایک طرف تیرا رونا تیرا بلکنا, ایک طرف میرے اللہ کا حکم, میں تو لے کے جاؤں. انہوں نے ہر جگہ کی مٹیاں اٹھائی اور لے چلے گئے. تو انسانوں کو بنانے کے لیے جو مٹی لائے تھے وہ کون لائے تھے؟ اسرائیل علیہ السلام نے لائے. اب اللہ تعالیٰ نے, اچھا میں یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آپ ان کو سمجھاتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہی نہیں دیا, ان کو یہ نہیں پتا, ان کو وہ نہیں پتا, ان کو وہ نہیں پتا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی جب مٹی زمین مٹی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کو پتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا, یہ تو رونا رو رہی تھی. وہ زمین جو نبی کے نور سے پیدا کی گئی ہے, ان کے صدقے میں بنی, اس کو تو پتا ہے کل کو کیا ہونا ہے. ہمارے نبی کی شان پوائنٹ ہے سمجھنے والوں کے لیے سمجھ. خیر, تو پھر اسرائیل علیہ السلام نے جب لائے, اللہ کریم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جہاں جان ڈالنے کے معاملے میں, انسان کے بنانے کے معاملے میں, انسان کی پیدائش میں اسرائیل تیرا ہاتھ ہے, تو ان کی موت میں بھی تیرا ہاتھ ہوگا. ان کی موت میں بھی تیرا ہاتھ, دینے والا میں مگر ذریعہ تو, پیدا کرنے والا میں ذریعہ تو. اللہ کریم نے فرمایا کہ اسرائیل, حضرت اسرائیل علیہ السلام اب تھوڑا سا چونکے, میرے مالک
بے شک تو جو فرمائے مجھے کرنا ہی ہے، جو تو فرما دے. یہ اس کا رونا دیکھ دیکھ کے زمین کا مجھے رونا آ گیا. یا اللہ کل کو جب سارے روتے ہوں گے اس کے جس کو بھی میں موت کے لیے مطلب ان کی روح قبض کروں گا، تو سب جب روتے ہوں گے تو رو رو کے سب دہائی دیں گے. کوئی مجھے کوسے گا، کوئی مجھ پہ لعنت کرے گا، کوئی مجھے برا کہے گا. کہ کچھ بھی بول دیتے نا لوگ معاذ اللہ، خالی صرف ایگزامپل کے لیے کہ مان لو کہ ان کا یہ کہنا تھا اس وقت پہ، یہ ان کی سوچ کے اس وقت میں لوگ مجھے کیا کہیں گے مرنے کے بعد یا مرتے وقت پہ لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے فرشتے کا برا ہو، یہ ہو وہ ہو معاذ اللہ. ٹھیک ہے، آج کوئی بولتا ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے نا، کوئی نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ یہ اصل چیز ہے. کیوں نہیں بولتا؟ کیوں نہیں کہتا انسان؟ ہر چیز جو ذریعہ ہے، اچھی ہو بری ہو، انسان اس کو کریڈٹ دیتا ہے. اچھے ہونے کا کریڈٹ، برے ہونے کا کریڈٹ. پر ان کو کیوں لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ نہیں لیتے؟ کسی بھی مذہب کے، کوئی بھی مذہب کے موت کے فرشتے کو برا نہیں کہتے، ان کو کوستے نہیں. جبکہ انسان کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی بات میں کوستا ہے. سوچو نا کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں میں تم کو. موت کے فرشتے کو آخر کیوں نہیں کوسا جاتا؟ ابھی دیکھو ہندوؤں میں کیا کہا جاتا ہے، وہ یمراج. میں نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے یہاں پہ کانسیپٹ کیا ہے اس کا، موت کے فرشتے کا. یمراج کے بارے میں نے مطلب ہسٹوریکلی ابھی بس یاد آیا تو بول دیا ورڈ، لیکن ہسٹوریکلی میں نے پڑھا نہیں ہو کہ وہ کیوں کیا کیسے ان کا نہیں پڑھا. حالانکہ میں پڑھتے رہتا ہوں ہندو مذہب کا بھی، کرسچن مذہب کا بھی، لیکن اس بار پڑھا نہیں، پتا نہیں کیسے دھیان سے نکل گیا یہ چیز. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان تمام دنیا کے لوگوں کو اس طرح ان کی ذہنیت بنا دوں گا کہ انشاءاللہ، یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح ان کی ذہنیت ہو جائے گی کہ یہ کبھی بھی تجھے برا نہیں کہیں گے، اور یہ تجھے برا نہ کہیں اس لیے میں بہانے رکھ کر ان کو موت دوں گا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ لفظ انشاءاللہ نکل گیا زبان سے بس، کہ اللہ خود انشاءاللہ، ہم کہیں گے انشاءاللہ، اللہ خود کہیں گے، بس زبان پہ تھا تو نکل گیا. اللہ معاف فرمائے. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بہانے جو رکھتا ہے وہ اس لیے رکھتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حال میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو برا نہ کرے. اور یہ چیز انہوں نے مانگ کر لی تھی. سوال یہ ہے کہ مانگنے پہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا. اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، چاہیے تم کو بہت کچھ، مانگتے ہو مانگو. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا، اسی بہانے پہ سے یاد آیا وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی، حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے. حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی مطلب مشقت کے بعد ان کو بادشاہت ملی تھی، اور بادشاہ کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن قابل بھی بہت تھے، اس لیے اگلا بادشاہ وہ منتخب ہوئے. اور ان کی بادشاہت ہوا پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی، ہاں زمین پر بھی تھی، آسمانوں پر بھی چلتی تھی، بادلوں پر چلتی تھی، چرند پر، پرند پر، مچھلیوں پر، ہر چیز پہ ان کی، دنیا کی ہر چیز پہ ان کی بادشاہت تھی. دنیا کی ہر چیز پر جناتوں پر تھی، سب پر ان کی بادشاہت تھی. جس کو جو چاہتے، پوری ان کی فوج، انسان تو انسان، بے جان چیزیں، جانور، سب کو پوری فوج کا ہوا جہاں چاہتی اڑا کے لے جاتی. ٹریول وتھ ایئر،
سمجھے؟ نہیں ٹریول وتھ نہیں کہیں گے, آن ایئر, ہوا پر سوار ہوتے تھے بھائی, یہ کمال تھا ان کا. تو ایک مرتبہ نا ایک بندہ ان کا بڑا خاص رہا ہوگا, وہ آیا دوڑتے دوڑتے بڑا گھبرایا ہوا, ایک دم سٹپٹایا ہوا تھا, اور آ کے نا بڑی منت, حضرت کچھ بھی کیجیے, مجھے اب بھی کہ اب بھی ہندوستان بھیجیے, اب بھی کہ اب بھی مجھے ہندوستان بھیجیے, ابھی کبھی بھیجیے. ارے بھائی ہو کیا گیا؟ ادھر دیکھو ملک الموت ہے, مجھے ہی گھور رہا ہے, مجھے ہی گھور رہا ہے, لگاتار گھورے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بس, تو مجھے بس یہاں سے بھاگنا ہے, لگتا ہے میرے کو اب بھی کہ اب بھی ہوا کو جھٹ پٹ میں مجھے پہنچا دے ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی تیری خواہش, اللہ کی دی ہوئی موت کو تو میں نہیں ڈال سکتا, موت تجھے جب جہاں جیسے آنی ہے, لیکن تیری خواہش ہے, ٹھیک ہے. فوراً اللہ نے ہوا کو حکم دیا, انہوں نے اس کو اڑا کے ہندوستان پہنچا دو. وہ ہندوستان, اس کے پیچھے پیچھے ملک الموت بھی ہو لیے. تھوڑی دیر بعد ملک الموت آئے, حضرت کا شکریہ ادا کیا, حضرت بڑا شکر گزار ہوا. کون ادا کر رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا بڑا شکر گزار ہوں میں. تو سلیمان علیہ السلام کیوں؟ حضرت میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فلاں ٹائمنگ کے اندر اس بندے کی, جو سلیمان علیہ السلام کے قریب ہے, اس بندے کی ہندوستان میں روح قبض کرنا, ہندوستان میں روح قبض کرنا. بھائی اس کو اسی لیے گھورے جا رہا تھا اتنی دیر سے, یہ بندہ کہاں ہے, پتہ نہیں کون سی کنٹری اس وقت میں رہی ہوگی وہ, یہاں ہے, اور کچھ ہی دیر کے بعد میں, کچھ لمحوں کے بعد میں, کچھ منٹوں کے بعد میں اس کو ہندوستان میں اس کی روح قبض ہونی کیسے ہوگی؟ میں گھور رہا تھا, پتہ نہیں کیسے آپ کے پاس آ کے خود ہی بولنے لگا کہ مجھے بھگاؤ یہاں سے اور ہندوستان میں پہنچاؤ. یہ بھی ایک بہانہ. موت کہاں, کب, کیسے ہم کو نہیں پتا. ہم موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے, بہت بھاگ رہے. موت کے لیے دعا کرنا اسلام میں بالکل منع ہے. یا اللہ مجھے موت, اکثر ہوتا ہے نا, ماں باپ بھی, ہم بھی, کسی کو بھی کوستے ہیں, موت کیوں نہیں آ جاتی مجھے, یا اللہ مجھے موت دے دے. یہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل گناہ ہے, نہیں کر سکتے آپ. مگر موت سے چھٹکارے کی بھی دعائیں مانگنا اسلام میں منع ہے. دونوں باتیں, موت بھی نہیں مانگنا اور موت سے چھٹکارا بھی نہیں مانگنا. ہم مسلمان ہیں, ہر مرتبہ جب ہاتھ اٹھاتے تو دعا کرتے یا اللہ جب بھی موت دے ایمان کی حالت. اور عاشق رسول دعا کرتا ہے یا اللہ جب بھی موت دے مدینے میں نبی کے دیار پہ عطا فرما. یا کبھی طواف کعبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو موت نصیب فرمائے. یہ اس طرح کی دعائیں ہماری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ان دعاؤں میں تاثیر بھی عطا فرمائے.